اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈیپلی ریسرچ کیا جائے، ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے، ڈیپلی پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان کے شہ سوار تھے، ہر میدان کے کھلاڑی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان کے اندر قدم رکھا تھا۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا رول دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں سب سے بڑا بزنس مین، سب سے مہان تاجر اور سب سے بڑا اکنامک پرسن دکھنا ہے تو سعید بن قیس المخزومی سے پوچھو، جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا خطاب دیا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین میتھڈ اور ایک بہترین اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کرسچن کا فرانس کا ایک بہت بڑا رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے The 100۔ اس کتاب کے اندر 100 ایسے لوگوں کے نام کو جمع کرتا ہے جو سب سے کامیاب اور سب سے انفلوئنشل انسان ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے نمبر پر لکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے کہ کرسچینٹی کو فالو کرنے کے باوجود تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے نمبر پر کیوں لکھا؟ زمانہ مجھے برا بھلا کہے گی، زمانہ مجھے گالیاں دے گی، زمانہ مجھے پاگل مجنون دیوانہ کہے گی، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے نمبر پر اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اعتبار سے کامیاب ہیں، چاہے اخروی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے ریلیجیس اعتبار سے ہو، چاہے سیکولر اعتبار سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈیپلی ریسرچ کیا جائے، ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے، ڈیپلی پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان کے شہ سوار تھے، ہر میدان کے کھلاڑی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان کے اندر قدم رکھا تھا۔ مائیکل ایچ ہارٹ مزید لکھتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا رول دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا بزنس مین، سب سے بڑا اکنامک پرسن دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ کیا تمہیں سب سے بڑا بزنس مین، سب سے مہان تاجر اور سب سے بڑا اکنامک پرسن دکھنا ہے تو سعید بن قیس المخزومی سے پوچھو، جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا خطاب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں تجارت کی دنیا میں اپنی امانت داری کی وجہ سے ایسا نام بنایا کہ لوگ آپ کو امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں سعید بن قیس المخزومی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پیسے لے کر تجارت کرتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے سے جو منافع ہوتا ہے، حساب و کتاب کے ذریعے بڑے ہی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ سعید بن قیس المخزومی کو پیسہ ریٹرن کرتے ہیں۔ سعید بن قیس المخزومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیانتداری کو دیکھ کر، اس امانت داری کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر اگر کوئی امانت دار ہے، اگر کوئی دیانتدار ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں ہی تجارت کی دنیا میں ایسا نام بنایا تھا کہ لوگ آپ کو امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کل ہمارا نوجوان 20 سال کی عمر میں بیئر پیتا ہے، 20 سال کی عمر میں جوابازی اور حرام کاری کے ذریعے سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے، 20 سال کی عمر میں شراب نوشی کے ذریعے سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، 20 سال کی عمر میں بدعمالی اور بدکرداری کی وجہ سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا عذر پیش کرو گے؟ کیا یہ عذر پیش کرو گے کہ آپ نے تو نبی 40 سال کی عمر میں دیا اور آپ مجھ سے 20 سال کی عمر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی امانت دار تھے، شروع سے ہی دیانتدار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی جوابازی اور حرام کاری سے دور رہتے تھے، شروع سے ہی شراب نوشی سے دور رہتے تھے، شروع سے ہی بدعمالی اور بدکرداری سے دور رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25-30 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جو 16 سال کی عمر میں مفسر کے امام بن گئے تھے۔ سارے حضرات مفسرین کے اختلافات ایک طرف، جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مل جاتی ہے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ اپنی جوانی کو کیسے بسر کریں تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، جو 17 سال کی عمر میں جسٹس آف اسلام ان مدینہ کے اندر جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، مدینہ کے اندر قاضی اسلام بن گئے تھے۔ اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ اپنی جوانی کو کیسے بسر کریں تو حضرت معاذ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو دیکھو، جو 13-14 سال کی عمر میں اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ اپنی جوانی کو کیسے بسر کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جو 12 سال کی عمر میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آشچریہ میں ڈال دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، I want to convert my religion into Islam، میں اسلام دھرم کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلامک ریلیجن کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس مذہب کا پرچار کر رہے ہیں میں اس کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بابا سے پوچھ لو، اپنے بابا سے مشورہ کر لو، کیونکہ تمہارے بابا تمہارے سربراہ ہیں، تمہارے بابا تمہارے رہنما ہیں، تمہارے بابا تمہارے سردار ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو کیا میرے بابا سے پوچھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے وقت میرے بابا سے نہیں پوچھا تو میں اس اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے وقت اپنے بابا سے کیوں پوچھوں؟ میرے دوستو، یہ سمجھداری، یہ عقل مندی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صرف اور صرف 12 سال کی عمر میں آ گئی تھی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اگر کسی کو رول ماڈل بنانی چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنانی چاہیے، اگر کسی کو رول ماڈل بنانی چاہیے تو حضرت معاذ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو بنانی چاہیے، اگر کسی کو رول ماڈل بنانی چاہیے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بنانی چاہیے، اگر کسی کو رول ماڈل بنانی چاہیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بنانی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، خدا کی کتنے احکامات توڑے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہم پر عذاب نہیں بھیج رہے ہیں، اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کر رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ہے، ورنہ اگر پچھلی قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی تو پوری قوم کو آسمان پر اٹھا کر پٹک دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو 7 مہینے تک مسلسل بارش کے ذریعے سے، آندھی کے ذریعے سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے غلطی کی تو 7-8 مہینے تک آندھی کے ذریعے بھوسے کے مانند بنا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے غلطی کی تو ان کے شکل کو بندر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آج ہم اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میری پوری امت کو ایک وقت میں تباہ و برباد نہ کرنا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی سے بھاگے گا، ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ سليمان صاحب المملوكة يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت یا رب امتی امتی۔ کل قیامت کے دن بھی اگر ہمارا اور آپ کا کوئی بیڑا پار لگائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس قوم کو یلغار بعد میں فنا کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے اپنے اوپر تباہی و بربادی لاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی پاسٹ میں، ماضی میں 2 فیصلے آئے تھے حجاب پر۔ ایک فیصلہ حجاب کی حمایت میں تھا کیرلا ہائی کورٹ کا۔ کسی نے یہ چیلنج کیا کہ حجاب اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔
تو ہائی کورٹ نے اپنے کچھ آدمی میدان کے اندر اتارے سروے کرانے کے لیے، پریکٹیکلی طور پر زمینی سطح پر یہ دیکھنے کے لیے کہ سماج کی کتنی % عورتیں پردہ کرتی ہے۔ تو سروے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ سماج کی 60 سے 70% عورتیں ایسی ہے، خواتین ایسی ہے جو پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دیا کہ پردہ اٹ از کمپلسری، اٹ از نیسیسری فار وومین اینڈ گرلز ان اسلام، کہ پردہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ اب دیکھیے ہائی کورٹ نے قرآن کریم کی 7 آیتیں نہیں دیکھی، احادیث مبارکہ کی 70 حدیثیں نہیں دیکھی، حالانکہ قرآن کریم کی 7 آیتیں اور احادیث مبارکہ کی 70 حدیثیں ایسی ہے جو اس بات کو بتلاتی ہے کہ پردہ اٹ از کمپلسری ان اسلام، کہ پردہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے نزدیک جو زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس کی زیادہ قدر کی جاتی ہے، ہائی کورٹ کے نزدیک جو زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے، جس چیز کو زیادہ مانا جاتا ہے اور جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے عینی گواہ، جس کو ہم آئی وٹنس بھی کہتے ہیں، کہ زمینی سطح پر پریکٹیکلی طور پر کیا ہو رہا ہے، اسی کی بنا پر سپریم کورٹ ججمنٹ دیتی ہے۔ تو زمینی سطح پر دیکھا گیا کہ 60 سے 70% عورتیں پردہ کرتی ہیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب پردہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ ججمنٹ دے دیا کہ پردہ اٹ از کمپلسری ان اسلامک شریعہ۔ اس کے بعد 2022 میں ایک فیصلہ آیا پردے کی مخالفت میں، یہاں پر بھی کسی نے چیلنج کیا کہ پردہ اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے سروے کے ذریعے سے معلوم کیا، سروے کے ذریعے سے پتہ لگایا کہ سماج کی 28 سے 33% عورتیں ایسی ہیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ 70% عورتیں ایسی ہیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، یعنی کہ کرناٹکا کے اندر سماج کی زیادہ سے زیادہ عورتیں ایسی ہیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دیا، ٹو کور اپ دا فیس اٹ از ناٹ ایسینشیل پارٹ آف اسلام، کہ پردہ اسلام کا ضروری حصہ نہیں ہے۔ اور بھی ہائی کورٹ نے قرآن کریم کی 7 آیتیں نہیں دیکھی، احادیث مبارکہ کی 70 حدیثیں نہیں دیکھی، ان کے نزدیک جو زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھا۔ تو ہمارا جو عمل ہے یہ بنتا ہے پروف، ہمارا جو کردار ہے یہ بنتا ہے پروف۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، تو جس دیش کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس دیش کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دیش کا بھی ایک سنویدھان ہے، اس دیش کا بھی ایک قانون ہے، اس دیش کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم اپنے عمل کو کمزور کیوں کریں کہ لوگ ہم پر پابندیاں عائد کریں؟ سب سے پہلے ہم ہی اپنے عمل کو کمزور کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اذان کے اوپر پابندیاں عائد کرو، ہمارے مسجدوں کو تالے لگاؤ کیونکہ ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ہمارے حجاب کو بین کرو کیونکہ ہماری سماج کی عورتیں، ہماری سماج کی مائیں بہنیں جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ ہماری داڑھی ٹوپی کو اتار دو کیونکہ ہم داڑھی ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا گفتار جو ہے یہ عمل بنتا ہے، یہ پروف بنتا ہے، اور ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر تباہی و بربادی آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن بھی صاف لفظوں میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کر لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر لو گے، تو تمہارے جیسے قوم کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا جس سے اپنی دین کی خدمت لے لے گا۔